بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر قبا القصیم کی مایہ ناز پیشکش اسلام اور قبروں کی پوجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مرد سے۔ ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر پر چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنا، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گی۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ کہو کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو خدا نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہو جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدا رب العالمین کے فرما بردار۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین کے لیے۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔
جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب، بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ابھی چند منٹوں کے اندر شروع ہونے والا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم افتتاحی کلمات پیش کریں آپ کے سامنے اور پھر اس کے بعد شیخ محترم کو اپنے پروگرام کے لیے دعوت دیں، اس سے قبل ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے مکتب کے ذمہ داران میں سے ہمارے ایک بھائی جن کا نام سعود سائر الحربی ہے، ابو راشد، میں برادران سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس کو بابرکتی سے نوازنے کے لیے قرآن کریم کی چند آیات پیش کریں، اس کے بعد ہم اپنی مجلس کو آگے بڑھائیں گے۔ الاخ ابو راشد نرجو من الاخ ان يتفضل لتلاوة بعض آیات من القرآن الكریم تیمنا بکتاب اللہ تعالی، فلیتفضل مشکورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ جزا اللہ الاخ الکریم الاخ ابو راشد علی تلاوته احسن الجزاء۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور تمام حاضرین کرام، آج کی یہ مجلس اور آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مکتب توحید الجالیات قبا منطقہ قسیم کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ برادران اسلام، تقریباً 2 سال کی مدت لگ بھگ گزری۔ اس 2 سال کی مدت سے قبل ہمارے فاضل بھائی اور مخلص دوست اور عالم اسلام کے معروف داعی دین جناب فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کی شخصیت ہم اس بستی میں رہنے والوں کے درمیان آپ کی کیسٹوں، ویڈیو اور آڈیو اور اس طرح سے زبانی طور پر متعارف تھی،
لیکن میں اس بات پر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں شیخ فاضل محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ سوچ کر اپنے آپ کو انتہائی خوش بخت اور نیک بخت تصور کرتا ہوں کہ جب بھی میں نے عام محترم کو آپ کے چند نورانی بیانات اور چند کلمات سننے کے لیے میں نے آپ کو دعوت پیش کی ہے، آپ نے ہماری حقیر سی دعوت کو قبول فرمایا ہے اور قبول فرما کر ہماری ہمت افزائی فرمائی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں اور آپ کی اس دعوتی میدان کے اندر جو آپ کی دوڑ دھوپ اور آپ کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کے بدلے میں دنیا اور عقبہ کی خیر و بھلائی سے نوازے، اور اللہ رب العالمین آپ کو اخلاص قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید جوش و ولولہ اور بے باکی سے نوازے اور آپ کے دشمنوں اور آپ کے مخالفین کے خلاف آپ کی مدد فرمائے۔ برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام اور آج کا جو موضوع ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس میں وقت لگاؤں، اور اسی طرح سے نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شیخ محترم کے تعارف میں اپنا وقت لگاؤں، اس لیے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہمارے فاضل شیخ محترم فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا نام نامی کوئی گمنام نہیں رہا۔ اللہ کی توفیق سے ان کی مقبولیتیں اس دنیا کے اندر اور انشاءاللہ اللہ کی ذات اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بھی پہنچ چکی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع اسلام اور قبروں کی پوجا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ بتانا یہاں آپ کے لیے مناسب ہوگا کہ عام محترم کے زبانی یہ موضوع اسلام اور قبروں کی پوجا تقریباً آج سے 8 یا 10 سال پہلے یہ بیان ہو چکا ہے، تقریباً کئی خطبوں کے ذریعے سے آپ تک اور دنیا کے لوگوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن موضوع بڑا اہم ہے، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اور دنیا کے اندر جو اس طرح کی خرافات، اس طرح کی غلطیاں اور قبر پرستی جو اسلام کی خلاف ہے، اس طرح کی چیزیں جو رائج ہیں، اس لیے اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ مطالبہ ہوا اور اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی عوام کے درمیان بھی اور اہل علم کا جو حلقہ ہے اس کے درمیان بھی کہ اس موضوع کو دوبارہ دہروانا چاہیے اور اس موضوع پر دوبارہ گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ اس سے اور اس گمراہی کے اندر اسلام کے خلاف قبر پرستی اور پیر پرستی اور اس طرح سے نہ جانے کس خرافات میں لوگ جو مشغول ہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کو اسی کی وجہ سے اسی کے نتیجے میں خراب اور برباد کر رہے ہیں، اس موضوع پر روشنی ڈال کر کے دنیا کے لوگوں کو جو بھی اردو زبان، عربی، ہندی زبان سمجھنے والے ہیں ان کو اس سے روشناس کرایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اسلام اور قبر پرستی، اسلام اور قبروں کی پوجا، اس موضوع کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ اسلام کا کیا موقف ہے قبر پرستی کے تعلق سے۔ اور یہ موضوع بڑا لمبا موضوع ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے، اور چنانچہ اس کی بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں۔ اسلام اور قبر پرستی کا مفہوم کیا ہے، اس طرح سے اسلام کا موقف کیا ہے اس قبر پرستی کے تعلق سے، اس طرح سے یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں اور ماضی میں قبر پرستی کا وجود اور اس بدعت کا وجود اور اس کا پھیلاؤ کیوں کر ہوا، قبر پرستی دنیا میں کیوں کر پھیلی، اس طرح سے اور بہت سارے شق اور بہت سارے اس موضوع کے نکات ہیں جو کافی تفصیل طلب اور وقت درکار ہے کہ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ لیکن آج بھی جو ہمیں 2 گھنٹے یا جو بھی وقت مل سکتا ہے، میں اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اپنے فاضل بھائی اور مخلص دوست اور خطیب بے باک سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سامعین کرام، ہم سامعین اور تمام لوگوں کے قلوب و دماغ کو منور و مجلہ فرمائیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں محترم کو خطاب کے لیے دعوت سخن دوں، میں اس سے قبل اپنے فاضل بھائی اور مخلص دوست جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیۃ الحدیث الشریف و دراسات الاسلامیہ سے متخرج ہیں اور الحمدللہ انہیں اسلامی موضوعات پر اور دینی موضوعات پر شاعری کا بہت ہی بہترین ذوق ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں کافی بڑی حد تک قادر الکلامی عطا فرمائی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ایجاد کردہ اور اپنے بنائے ہوئے چند اشعار کے چند نمونے اور چند مصرے سے ہمیں نوازیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، عام محترم کا نام ہے محمد مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شیخ کو طلب کرنے سے پہلے آپ ہمیں اپنے چند اشعار سے نوازیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ محمد مصطفیٰ المدنی حفظہ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ نے بھائی شیخ عنایت اللہ سے سنا ان کے تمہیدی کلمات میں کہ شیخ کا موضوع ہے آج اسلام اور قبروں کی پوجا، اسی کے تعلق سے یہ چھوٹی سی نظم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بدعتوں سے الفت میں سنتوں سے دوری ہے، بدعتوں سے الفت میں سنتوں سے دوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ اتباع سنت سے بغض ہے مقلد کو، اتباع سنت سے بغض ہے مقلد کو، ایک طرف ہدایہ ہے ایک طرف قدوری ہے، ایک طرف ہدایہ ہے ایک طرف قدوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں دارالعلوموں میں جو نصاب ہے، نصاب تعلیم، ان میں حدیثوں کی کتنی اہمیت ہے کہ آخری سال میں بچوں کو تبرکاً حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی نصاب تعلیم کی طرف اشارہ ہے۔ فقہ ہر جماعت میں اور حدیث دورے میں، فقہ ہر جماعت میں اور حدیث دورے میں، دوڑ ہے یہ ملا کی اور جی حضوری ہے، دوڑ ہے یہ ملا کی اور جی حضوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ چھوڑ
کر درے مولا قبر پہ جو سر پٹ کے چھوڑ کر درے مولا قبر پہ جو سر پٹ کے بت پرست ہے ظالم اور وہی قبوری ہے، بت پرست ہے ظالم اور وہی قبوری ہے۔ اور خاص طور سے اس مصرے کی طرف توجہ چاہوں گا کہ دے رہے ہیں یہ دھوکا اونچی اونچی نسبت سے، دے رہے ہیں یہ دھوکا اونچی اونچی نسبت سے، چشتی قادری رضوی اور کوئی نوری ہے، چشتی قادری رضوی اور کوئی نوری ہے۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے، جانے کس جگہ ڈوبے یہ سفینہ امت، جانے کس جگہ ڈوبے یہ سفینہ امت، کیا کرو گے اے اجمل دور دور پیری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آپ ابھی تک جو شعری کلام سماعت فرما رہے تھے یہ ہمارے بھائی کا خود بنایا ہوا ہی تھا، آپ کا خود یہ اشعار خود آپ کے تھے جن سے آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین زور بیان اور عطا فرمائے اور آپ کی زبان میں اور آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ برادران اسلام، اب وہ منزل آ گئی ہے کہ بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے شیخ جناب سید معراج ربانی صاحب حفظہ اللہ کو آپ کے نورانی بیانات سننے کے لیے دعوت سخن دیں۔ تو آئیے میں بلا کسی تاخیر کے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ڈیس پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہمارے قلوب و دماغ کو منور فرمائے۔ شیخ معراج ربانی صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 15 ستمبر 2001 عیسوی کو مکتب توحید الجالیات قبا کی طرف سے جو منطقہ قصیب میں ہے یہ جلسہ عام منعقد ہوا ہے. اس جلسہ عام میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا مجھے حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اسلام اور قبروں کی پوجا. حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ میری چند تقریروں میں سے ایک بڑی عجیب و غریب تقریر ہے، اور جو آج سے تقریباً 8 یا 10 سال پہلے میں نے جمعے کے خطبے میں اس موضوع کی اچھی طرح سے وضاحت کی تھی. آج اخوان کا مطالبہ ہوا کہ اسی موضوع پر لب کشائی کی جائے تاکہ ہمارے دوستوں اور ہمارے بھائیوں تک وہ حقیقتیں بے نقاب ہو کر کے سامنے آ جائیں جنہیں بہت دنوں تک اور برسوں تک پردے راز میں رکھا گیا ہے. حضرات، تو آئیے اللہ کی توفیق سے میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق بات کے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس موضوع کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے بیچ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان کے اندر ایسے اشخاص موجود ہیں جن کی پہچان اور جن کی شناخت بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک انسان کر سکتا ہے. سروں کے اوپر لمبی چوڑی دستار اور ہاتھوں میں لمبی چوڑی تسبیحیں اور لمبے چوڑے جبے اور خبے پہنے ہوئے، شاہ کے نام سے یا پیر کے نام سے یا سجادہ نشین کے نام سے بیعتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہر ایک ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کی شکل و صورت دیکھ کر آسانی کے ساتھ پہچان لیتا ہے یا پہچان سکتا ہے کہ یہ کسی دربار کے مجاور ہوں گے یا کسی خانقاہ کے پیر ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیز کہ یہ لمبے لمبے جبے، یہ بڑے بڑے دستار، یہ لمبی لمبی داڑھیاں اور ہاتھوں میں لٹکائی ہوئی پکڑے ہوئے یہ تسبیح،
یہ گندم نما جو فروش، یہ انسانوں کی شکل میں اسلام کو برباد کرنے والے شیطانی بھیڑیے ہیں جو قبروں کی اور مزاروں کی تجارت کرتے ہیں اور اس کی کمائی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ آج دنیا میں ان کی نقاب کشائی کی جائے تاکہ ہمارے جیسے بھولے بھالے مسلمان جو اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت اور محبت کرتے ہیں، ان کی ریشہ دوانیوں اور فریب کاریوں سے آگاہ ہو جائیں اور اسلام کی حقیقی اور اصلی شکل و صورت ان کے سامنے آ جائے اور وہ صحیح راستوں پر آ جائیں۔ یہ اس وقت کا نہایت ہی حساس نقطہ ہے، اس دور کا نہایت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اللہ کی توفیق سے اس موضوع پر جو 8-10 سال پہلے میری تقریر ہوئی ہے، جو کیسٹیں دنیا کے اندر پھیلی ہیں، بے شمار اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے دوستوں نے، اسلام کے جیالوں نے، اسلام کی غیرت رکھنے والوں نے جب ان باتوں کو سنا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سینے جگمگا گئے، قرآن و سنت کی روشنیوں سے ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے اس سے توبہ کی اور اللہ کے فضل سے وہ توحید و سنت کی راہوں پر گامزن ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز، اس موضوع کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صحیح منزل دکھلا دی جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ان مزاروں کے عرس اور میلے، ناچ اور گانے، نظر و نیاز، قوالیوں اور بھگڑوں کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا جائے۔ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے اوپر طنز کرنا مقصود ہے، چونکہ یہ بندے ناچیز بھی آج سے کچھ دنوں پہلے تقریباً 1982 کے اندر 1982 سے پہلے یہ ناچیز بھی انہی قبروں کا رسیہ رہا ہے اور اسی میدان کا کھلاڑی ہے اور انہی دھوم دھڑکوں، میلوں اور ٹھیلوں کا بہرحال وہ رسیہ تھا اور پیر کا خاص معتقد تھا، بلکہ ان کا خاص خادم بھی تھا، میں اندر اور باہر کا جانکار تھا۔ اس لیے یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان حضرات سے زیادہ جانکاری حاصل ہے جو صرف مرید ہوتے ہیں، جو صرف ان کے جوتے اٹھاتے ہیں، جو صرف پیر و مرشد کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے اور چاٹتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سے مشہور ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ میں چونکہ اس ماحول کا پروردہ، اس ماحول میں میں نے آنکھیں کھولی اور میں اندر اور باہر کا جانکار، میرے عزیز، لیکن جب اللہ عز و جل نے مجھ ناچیز کو ہدایت عطا فرمائی اور اس ضلالت و گمراہی سے میں نے توبہ کیا تو دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے، دل میں ایک درد اٹھتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان حقیقتوں سے آگاہ کر دوں جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو خود میں نے کیے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور وہ بھی سیدھی راہ پر آ جائیں۔ میرا کام صرف اسلام کی باتوں کو، قرآن اور سنت کی باتوں کو لوگوں تک بتلانا ہے، ان تک پہنچانا ہے، لیکن ہدایت دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ عرش والے کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے ہدایت نہ دینا چاہے وہ ہدایت پا سکتا نہیں پا سکتا ہے۔ دوستو، میرے اس موضوع کے صحیح رخ کو جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے میں چند بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں تاکہ اصل موضوع کو آپ اور ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بغیر ان پوائنٹس کو، بغیر ان نکات کو سمجھے ہوئے ہم اصل بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں،
یہ وہ مرکزی نقطے ہیں جنہیں سمجھ لینے کے بعد بہت سارے شکوک اور شبہات خود بخود ختم ہو جائیں گے اور مجھے بھی اختصار کے ساتھ بات کرنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے کہ بات ذرا لمبی ہو، لیکن میں آپ حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے تو اللہ کے لیے قطعاً اکتاہٹ کا شکار نہ ہونا، کیونکہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے شاید کیسٹوں کے ذریعے سے آپ نے سنی ہو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے وہ کیسٹیں نہیں سنی ہیں تو یقیناً آپ نے کہیں نہیں سنی ہوں گی، نہ ہی آپ کو اس بارے میں کوئی جانکاری ہوگی۔ تو اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے میں آپ حضرات کے دل و دماغ کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے میں آپ سے ایک بھیک مانگوں گا کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن و دماغ کو ہمارے حوالے کریں اور ہماری باتوں کو بغور سنیں۔ جب تک باتوں کو اچھی طرح سے آپ سنیں گے نہیں، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اور بات بڑی ہی سیدھی سادی ہے، بات یا تو رب کے قرآن کی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ میری گفتگو کے جو اہم پوائنٹس ہوں گے ان کو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی شرک کی تعریف کی جائے گی۔ شرک کی تعریف یعنی شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کی قباحت کیا ہے، شرک کا معنی اور مفہوم کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے، کیا چیزیں عبادت کہلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 2، مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کا شرک اور ان کا شرک کیا تھا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ان مشرکین مکہ کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا، وہ کفار جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک تعالی میں ان کے عقیدوں کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اسی طرح سے نمبر 3، مشرکین مکہ کو کافر کیوں کہا گیا، مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا، ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں، ان کے مال و دولت کو حلال اسلام نے کیوں قرار دیا، ان کی عورتوں اور ان کی بہو اور بیٹیوں کو اسلام نے بادی کیوں قرار دیا، انہیں قتل کیوں کیا گیا، ان کی جائیداد کو اسلام نے مال غنیمت کیوں شمار کیا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ نمبر 4، موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں، موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں وہ شرک میں ملوث ہیں، کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، اس شبہ سے انشاءاللہ تعالی میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 5، پچھلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا شرک کیا تھا، وہ کیا اعمال کرتے تھے جسے اللہ نے شرک قرار دیا ہے، کیا وہ صرف مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، کیا وہ صرف بت بنا کے پوجتے تھے، یا کچھ اور بھی چیزیں تھیں جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ اسے ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے نمبر 7، بت، پیڑ پودے، شجر حجر، انبیاء اولیاء فرشتے، قرآن سے ان سب کی دلیلیں انشاءاللہ تعالی وہ جو پوچھتے تھے ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اور نمبر 8، وہ ان چیزوں کے ساتھ کون سے اعمال کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے جسے اللہ عز و جل نے عبادت قرار دیا ہے، اور بتلایا یہ عمل کرنے سے، یہ حرکت کرنے سے عبادت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ میں یہ تمام سب باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ان نکات کو سمجھ لینے کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم شرک کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، اللہ آج ذہنوں اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شرک صرف ان باتوں کا نام ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی دیوی کو، کسی بھی دیوتا کو، کسی پیڑ کو، کسی پودے کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، اللہ کا ہمسر قرار دے دیا جائے، یہی شرک ہے۔ میرے عزیز، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ شرک کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں، پھر اس کی قباحت کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل شرک کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیے۔ توجہ میری طرف دیجئے، توجہ میری طرف دیجئے، تب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، اللہ عز و جل کی جو ذات پاک ہے اس کے اندر، اس کے صفات میں، اس کی عبادت و بندگی میں
اللہ کی ذات میں، اس کی بولو صفات میں، اللہ عز و جل کی عبادت اور بندگی میں۔ ایک تو اللہ عز و جل کی ذات ہے، دوسرا اللہ عز و جل کے صفات ہیں، اس کے اسماء اور صفات ہیں، اور تیسری چیز وہ کارکرم، وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے، وہ عبادات، اللہ عز و جل کی الوہیت جو ہے، وہ عبادات جسے ہم عبادت کہتے ہیں، جسے ہم بندگی کہتے ہیں، ان تینوں چیزوں میں کسی ایک کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، ذرہ کیوں نہ ہو، اور کوئی نبی یہ مرسل کیوں نہ ہو، کسی کو بھی شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا، کسی کو بھی ساجی بنانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ کسی بھی مخلوق میں ما فوق الفطری اختیارات تسلیم کرنا۔ اب آپ کہیں گے یہ ما فوق الفطری کیا؟ کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ عز و جل نے اس کے اندر کچھ فطری طاقتیں رکھی، ہمیں اللہ عز و جل نے آنکھ عطا فرمائی ہے، اس کی فطری طاقت اور قوت یہ ہے کہ ہم اس دیوار کو جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دیوار کے پس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے کسی انسان کے اندر یہ عقیدہ رکھا، کسی مخلوق کے اندر یہ عقیدہ تصور کیا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے کی حالات کو ہے، یہی غیر فطری، یہی کیا ہے؟ ما فوق الفطری، فطرت سے بالا تر قوت تسلیم کرنا۔ آپ جب زبان سے کوئی بات بولے، ہم اپنے کان سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے، تب ہم جانیں گے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ یہ فطری قوت ہے کہ آپ زبان سے بولیں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ لیکن ما فوق الطاقت، فطرت سے بالا تر طاقت یہ ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہ بولیں، ہاتھ سے کچھ اشارے نہ کریں، آنکھ سے کچھ اشارے نہ کریں، کچھ بھی نہیں، کہ دل کی بات کو جان لیں۔ یہ کیا ہے؟ فطرت سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے یہ عقیدہ کسی مخلوق کے اندر رکھا، یہ عقیدہ ہم نے تسلیم کیا، تو میرے عزیز یہی شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو خالق کہ یہ پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا تصور کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا رازق ماننا، مختار کل ماننا، یہ اللہ عز و جل کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل کی شان یہ ہے، ہمارے معبود کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اس کا علم، اس کی ذات تو عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، الرحمن علی العرش استوى، اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم زمین کے تہوں میں رہنے والا ننھا منھا کیڑا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر اگنے والے ننھے منھے پودے کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا علم، اس کی شان یہ ہے، اس کی جانکاری یہ ہے، اس کی معلومات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو دھڑکنیں ہیں، پاک پروردگار ان دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے اور اس کو جانتا ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ان تمام سب چیزوں سے ہر وقت ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے، چاہے وہ چیز دور ہو یا نزدیک ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندروں کی تہوں میں رہنے والی وہ چیز ہو۔ یہ اللہ عز و جل کی شان ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات سے خبر ہے اور اس کا وہ علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، اب اگر کوئی انسان، اب اگر کوئی شخص اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے یا دور و نزدیک سے اسے پکارے تاکہ وہ اس کی مصیبت کو دور کرے، یا دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے، جیسے یا علی مشکل کشا، یا غوث، یا خواجہ غریب نواز، یا اس کے نام کا ختم پڑھے، یا اس کا تصور ذہن میں جمائے،
اپنے ذہن میں اپنے پیر کا تصور جمائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اپنے اس بڑے آدمی کا نام لیتا ہوں، اس شخص کو دل میں سوچتا اور تصور کرتا ہوں یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں تو اس بڑے پیر کو یا ہمارے بزرگ کو یا ہمارے ولی کو یا ہمارے نبی کو یا ہمارے غوث کو یا ہمارے قطب کو اس کو خبر ہو جاتی ہے، میرے دل کی بات چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو وہ جان لیتا ہے، میری کوئی بات اس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، میری صحت اور بیماری، میری موت اور زندگی، میری غم اور خوشی اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی ہے، جو بات بھی میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے، میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے میرا پیر اس کو جان لیتا ہے، وہ ولی یا وہ بزرگ یا وہ مزار والا ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے ہمیشہ واقف رہتا ہے۔ تو ان تمام سب باتوں سے میرے عزیز اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے شرک ثابت ہوتا ہے، اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ اس کی وجہ سے مشرک کہلاتا ہے، اور اس شرک کو شرک فی العلم کہتے ہیں۔ اس شرک کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العلم کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا علم اللہ کے کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے، اور یقینی طور پر اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، چاہے یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر رکھے، چاہے کسی فرشتے کے اندر رکھے، چاہے کسی نبی مرسل کے اندر رکھے، چاہے کسی پیر، چاہے کسی بزرگ، چاہے کسی دیوی، چاہے کوئی دیوتا، چاہے کسی جن، چاہے کسی بھوت، چاہے کسی پریت کے اندر رکھے، اور چاہے اس نیت سے رکھے کہ یہ جو طاقت و قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس نیت سے رکھے یا ذاتی نیت سے رکھے، دونوں طریقے سے بہرحال شرک لازم آتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اسی طرح سے اس دنیا کے اندر تصرف اور اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے، حکم چلانا اور خواہش سے مارنا، جلانا، پیدا کرنا، غریبی دینا، امیری لانا، تندرستی دینا، بیماری دینا، فتح و شکست دینا، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، مشکلات کو دور کرنا، مشکلات میں دستگیری کرنا اور وقت پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کس کی شان ہے؟ یہ سب اللہ عز و جل کی شان ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی یہ شان ہے، کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور دوسری مخلوق کیوں نہ ہو، اس کی شان یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے تخت و سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غریب اور فقیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت و رفعت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا تصرف اور ایسا اختیار یا ایسی صفت کسی مخلوق کے اندر ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے، اس کے نام کی نظر و نیاز کرے، اس سے منتیں کرے، سماجتیں کرے، یا اس کے نام کی قربانیاں کرے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے تاکہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، ایسا شخص ایسا عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے، یعنی جس کی طاقت و قوت اللہ کے لیے خاص تھی اس نے وہ طاقت و قوت کسی مخلوق کے اندر تسلیم کر لی، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ تصرف چاہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذاتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، دونوں طرح سے یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے سے آدمی شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بعض کام اپنی عبادات کے لیے مخصوص کر لیے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں، بعض کارکرم، بعض کام ایسے ہیں، بعض ورکس ایسے ہیں جسے اللہ عز و جل نے اپنی عبادت قرار دیا ہے، جن کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سجدہ، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ رکوع، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا، یہ کس کے لیے؟ یہ صرف اللہ کے لیے۔ اس کے نام کا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اس کے گھر کعبے کی زیارت کے لیے سفر کرنا،
دور دور سے سواری اور جیسے بھی میسر ہو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا، اللہ عز و جل سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کی طرف اور اس کی طرف قربانی کے جانور لے جانا، اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف قربانی کے. اور ابھی میں بتاؤں گا لوگ کہاں کہاں سے قربانیوں کے جانور کہاں کہاں لے جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے گھروں سے کہاں کہاں قربانیوں کے جانور لے جاتے ہیں. وہاں جا کر کعبے میں منتیں ماننا، کعبے پر غلاف چڑھانا، حجر اسود کو چومنا، اس کے گھر میں، اللہ کے گھر میں روشنی کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا. آج لوگ مزاروں کو دھل دھل کر کے تبرک سمجھ کر کے پیتے ہیں. یہ شان صرف خانہ کعبہ کی ہے کہ آب زمزم کو تبرک سمجھ کر کے پینا، بدن پر ڈالنا، جسموں کے اوپر ملنا، وہاں کا خادم بننا، یہ سب کام اللہ عز و جل نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے خاص کر لیے ہیں اور مسلمانوں کو بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ سب اعمال کرو گے ہم خوش اور راضی اور خوش ہوں گے. اور حج میں یہی سب کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص کسی نبی کو، کسی ولی کو، یا کسی فرشتے کو، یا کسی بھوت کو، یا کسی جن کو، یا کسی پریت کو، یا کسی دیوی کو، یا کسی دیوتا کو، یا کسی سچی جھوٹی قبر کو، یا کسی استھان کو، یا کسی تھان کو، یا چلے کو، یا کسی مکان کو، کسی تعزیے کو، کسی نشان کو، کسی چبوترے کو، کسی کے تبرک، کسی کے تبرک اور تابوت کو اگر کوئی شخص سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے لیے روزہ رکھے یا چڑھاوا چڑھاوے یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے یا قبر کو چومے یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کرے یا وہاں چراغ جلائے یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے، ان کے مزاروں پر غلاف چڑھائے، قبروں پر غلاف چڑھائے یا مورچھل جھلے یا شامیانہ تانے یا ان کی چوکھٹ کو چومے یا ان کی سیڑھیوں کو چومے یا ان سے دعائیں مانگے یا مرادیں مانگے یا ان کی مجاور بن کر کے خدمت کرے یا وہاں شیرنی اور بتاشے اور اگر بتیاں لے کر کے جائے یا بکرے اور مرغے لے کر کے جائے یا وہاں ڈیگیں وغیرہ لے جا کر کے چڑھائے. غرض اس قسم کا کوئی بھی کام اگر انسان جا کر کے کرتا ہے تو اس سے کھلا ہوا شرک لازم آتا ہے. یہ کھلم کھلا یہ شرک ہے. اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادت، یعنی عبادت و بندگی میں کسی مخلوق کو شریک کرنا. یہ صرف اللہ عز و جل کا خاصہ ہے کہ اس کے لیے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، نظر و نیاز کیے جائیں، اس کے گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کیا جائے، قربانی کے بکرے لیے جائیں، وہاں چراغاں کیا جائے، خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے، وہاں کے پانی کو، آب زمزم کو تبرک سمجھ. یہ تمام سب خاص ہیں اللہ عز و جل کے گھر کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی عبادت ہے یہ. اور اس عبادت میں کسی مخلوق کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی درگاہ کو، کسی استھان کو، کسی دیوی کو سمجھنا، یہ میرے عزیز یہ شرک کہلاتا ہے. اب یہ عقیدہ جو ہے، یہ اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے یا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی برکت سے ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں. ہر صورت میں یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرک عقیدہ ہے. یہ جائز ہرگز مسلمان کے لیے نہیں ہے. اور میرے عزیز یہ شرک وہ شرک ہے جو اکبر الکبائر ہے، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. اگر کوئی شخص یہی سب عقیدے رکھ کر کے بلا توبہ کے لیے مر گیا، اے دنیا کے مسلمانوں، اے سامعین کرام، اے مسلمانوں سنو، اے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، اگر یہی سب اعمال کرتے ہوئے، یہی سب کام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص شرک کی حالت پر بغیر توبہ کے مر گیا تو یاد رکھو اس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کبھی بھی جہنم سے نجات نہیں پا سکتا ہے. اپنے رب کا، اپنے معبود کا، اپنے مالک کا کلام سنو، عرش سے آواز آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یاد رکھو جو شخص بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا ہے، اللہ اس کے اور گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص شرک کرتے ہوئے مرا ہے فقط ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور گمراہیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یاد رکھو جو شرک کرتے ہوئے مرے گا جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار اور ان ظالموں کا کوئی انصار، کوئی مددگار بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی دستگیر ملے گا۔ جب تم گناہوں کی پوٹلیاں لے کر، جب گناہوں کے گٹھر لے کر جب تم پل صراط پر چلو گے اور شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہوگے اور تمہارے قدم وہاں ڈگمگائیں گے، اللہ کی قسم تو وہاں نہ کوئی تمہیں ولی نظر آئے گا نہ کوئی مرشد نظر آئے گا۔ اس لیے شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے اگر مرو گے تو ہرگز نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ حکم دیا تھا اور یہ تعلیم دی تھی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ وإن قتلت اور حرقت، اے معاذ تیرے جسم کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے، تجھے زندہ آگ کے حوالے کر دیا جائے، تجھے زندہ بھون دیا جائے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی چیز کے اندر تو شرک کر لے تو شرک نہ کرنا، اپنے جسم کی بوٹیاں اڑا دینا، خود انگاروں کے حوالے جانا، لیکن کبھی شرک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اب آئیے یہ شرک کی تعریف، اس شرک کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ کے دور میں جو مشرکین تھے، جنہیں مشرک کہا جاتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے ہیں؟ مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ لوگ موجودہ دور کے جیسے ہمارے ملکوں کے اندر غیر مسلمین ہیں ان جیسا عقیدہ تھا، یا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ہمارے ملکوں میں تو شرمگاہوں کو بھی اپنا خدا مان کے پوجتے ہیں لوگ، ہے نا؟ ہمارے ملکوں میں کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بھینس کو پوج رہا ہے، کوئی شرمگاہ کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کیا چیزوں، کوئی لنگ پوج رہا ہے۔ استغفر اللہ، انسان کے عضو تناسل کو مردوں کے پوج رہا ہے۔ یہاں تک نوبت ایسے لوگ وہ نہیں تھے۔ وہ مشرکین مکہ اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے؟ اللہ کے بارے میں ان مکے والوں کا کیا گمان تھا، کیا عقیدہ تھا، کیا فکر تھی ان کی، اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور مولوی ہمارے ملکوں کے اس حقیقت کو امت کے سامنے کھول کر نہیں بتلاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کفار مکہ کی حقیقتیں بیان کی جائیں گی ان کے پول کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دنیا یہ کہے گی کہ مولوی صاحب جب کفار مکہ یہ سب کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، تو پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ سوال کیا جائے گا۔ مولوی جب جواب دے گا تو اس کے راز کھلیں گے، خود بھی اسی بیماری میں ملوث نظر آئے گا۔ اس لیے مولوی صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی مشرکین مکہ کیا تھے تو سیدھے کہتے وہ کافر تھے، کافر، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو سیدھے کہہ دیں گے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بس اب آپ چپ ہو جائیں گے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ قرآن کو جھٹلانا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ آئیے اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 82 آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے میرے حبیب اگر آپ پوچھیں ان مشرکوں سے، یہ جو مکے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کو کس نے، ان کا نرماڑ کون ہے، ان کو نرماڑ کرنے والا کون ہے، ان کو بنانے والا کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ فرماتا ہے تو یہ مشرکین کہیں گے اللہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کیا کہیں گے؟
اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ جب مانتے ہو کہ ان کا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو صرف اسی کی عبادت و بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور دیکھیں اسی طرح سے آپ سورہ یونس آیت نمبر 31 اٹھائیں، اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو سورہ یونس کے اندر یوں بیان فرمایا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے، آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے، زمین سے تمہیں روزیاں کون دے رہا ہے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تم جو کانوں سنتے ہو اور آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ کان سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں؟ کس نے تمہیں یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے اور زندے سے مردہ کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تدبیر کائنات کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے یہ تمام سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ بولو۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، یہ مشرکین مکہ ہیں، اللہ ان کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ان سے کہیے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈرتے نہیں ہو؟ روزی دینے والا وہی، کائنات چلانے والا وہی، کانوں کا مالک وہی، آنکھوں کا مالک وہی، آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا وہی، مارنے والا وہی، جلانے والا نہیں، پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا؟ اسی طرح سے ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے، اس کو ذرا سا سنیے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک، 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو، کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا، عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے۔ انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ سکتا، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا سکتی نہیں، چھڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کل بلاتا ہوگا، بچلتا ہوگا کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے جب وہ اللہ کے بارے میں اتنا اچھا عقیدہ رکھتے تھے کہ آج کل کے یہ ہمارے ظالم کفار نہیں رکھتے ہیں، تو پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے گئے؟ ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟